خادم ہے، حضور نے فرمایا اس مخدوم کو چاہیے کہ اپنے خادم پہ رمضان میں رعایت کرے، تنخواہ پوری دے لیکن کام کا پورا ہے۔ من خفف عن مملوکہ خفف اللہ عنہ، جو اپنے مزدور کو ملازم کو تنخواہ پوری دے لیکن کام میں اس کو رعایت دے دے تو ایسے بندے کو خدا قیامت میں رعایت عطا فرمائے۔ اور ہم یہ بات سے نشین رکھیں کہ جتنے لوگ ہیں جن کے پاس ملازمین ہیں، نوکر ہیں، ہیلپر ہیں، جو بھی ہے، اگر اس کے کام کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا تو اس بندے کو چاہیے کہ اس کو چھٹی دے دے کہ تیرے کام کی وجہ سے اس کا روزہ ضائع ہو رہا ہے۔ ہاں اگر وہ خود ہی سستی میں ہے، کاہلی میں ہے کہ یہ چاہے کام آدھا بھی بتائے، اس نے روزہ ویسے نہیں رکھنا، پھر یہ اس کو رعایت نہیں دے۔ جو بندہ اس کے کام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا اس بندے کو سہولت دینا ضروری ہے، اس کو آسانی دو، اس کے کام میں تخفیف کرو تاکہ وہ اللہ کا فرض ٹائم بھی ادا کر سکے۔ ہاں جو بالکل نکھٹو ہے، نکما ہے، پہلے بھی روزہ نہیں رکھتا، چاہے وہ سارا دن بھی گھر میں رہے تو اس کی وہ عادت روزے نہ رکھنے کی ختم نہیں ہوگی، پھر ایسے مالک کو، ایسے ملازم پہ رعایت کرنا ضروری ہے۔ وہ رعایت دینے کا حقدار ہے جو فرض ادا کرنے کے لیے تیار ہے، تو ایسے بندے کو رعایت دے دینی چاہیے جو اللہ کی بارگاہ میں سب قبول ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے غلاموں سے، نوکروں سے، مملوکوں سے، خادمین سے رعایت برتے گا، قیامت کے دن اس کی نیکیاں تھوڑی بھی ہوئی تو خدا اس کی بخشش فرمائے۔ لیکن یہ حضور کا پیارا خطبہ تھا اور اس کے آخر میں الفاظ یہ بھی ہیں کہ وہ شہر اول رحمت اوسط مغفرہ وآخر عتق من النار۔ حضور نے فرمایا رمضان کا مہینہ ہے، اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا گناہوں سے بخشش کا عشرہ ہے، اور آخری جو عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ آج الحمدللہ رمضان المبارک کی 14 ہے، آئندہ جمعہ 21 رمضان المبارک ہوگا، تو جو لوگ اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں ان کو 20 رمضان المبارک کے سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں مہمان ہو جانا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے اذا دخل العشر شد میزان، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو حضور اپنی چادر کو مزید کس لیا کرتے تھے، فل ٹائٹ کر لیا کرتے تھے۔ ایک تو پچھلے جمعہ نے حدیث سنی کہ جیسے ہی شعبان آتا حضور اپنی چادر مبارک کو کس کر باندھتے تھے، لیکن دوسری حدیث یہ ہے کہ وہ پہلے سے بھی ان کی چادر کسی ہوئی ہوتی تھی، لیکن جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو حضور مزید اس کو کس لیا کرتے تھے، ٹائٹ کر لیا کرتے تھے، اور اپنی اہل بیت کو فرماتے تھے کہ یہ مہمان عشرہ ہے اور اس عشرے کی راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر ہے، تو میں نے بھی اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ اعتکاف بیٹھ جانا تو انتہائی خوش نصیبی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بیہقی میں حدیث بات موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے، نانا جان سے سنا ہے، حضور ارشاد فرماتے تھے کہ جو بندہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف بیٹھے گا اللہ رب العزت اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دے۔ جو بندہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھے گا، من اعتکف العشر الاواخر من رمضان، جو رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرے گا اللہ رب العزت اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب فرمائے۔ یہ دعائے خوش نصیبی اس کی اعتکاف بیٹھ گیا۔ جو اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے وہ بھی اس ثواب کو اگر حاصل کرنا چاہے تو ان کے لیے بھی ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ حضور نے فرمایا اعتکاف والا پورے 10 دن 10 راتیں، اگر 29 کا ہوا چاند تو 9 دن 9 راتیں اس رات کی تلاش میں رہے گا، عبادت کرتا رہے گا۔ لیکن جو اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا اس کو چاہیے آخری عشرے کی تاب راتوں میں 21ویں 23ویں اور 25ویں 27ویں اور 29ویں رات میں آخری عشرے کی تاب راتوں میں اس بندے کو چاہیے کہ وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرے۔ وہ اعتکاف بیٹھنے نہیں آیا، نہیں بیٹھ سکتا، یاد رہے کہ اعتکاف بیٹھنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں، سنت مؤکدہ ہے۔ ثواب اس کا بہت ہے کہ 2 مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ لیکن اگر اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا تو اس بندے کو چاہیے کہ اس آخری عشرے کی تاب راتوں میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مہمان بنائے۔ آخری تاب راتوں میں 21ویں
23ویں 25ویں 27ویں 29ویں جو رات ہے نا، یہ ناچراتے ہیں ان راتوں میں سے کوئی رات لیلۃ القدر ہے، اور وہ لیلۃ القدر جس کی مولا قرآن میں بھی ہے کہ خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے سے بہتر وہ ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ وہ سمجھیے کہ اگر کوئی بندہ 1000 مہینے تک مصلی میں بیٹھ کر عبادت کرتا ہے، کتنی اس کو ثواب دیا جائے گا، اس سے کہیں زیادہ ثواب اس بندے کو ملے گا جو لیلۃ القدر میں جا کر عبادت کرتا ہے۔ تو ہم نے اس رات کو حاصل کرنا ہے، تو اللہ کی طرف سے ہماری رحمت ہے، اعتکاف بیٹھ جائیں تو یہی خوش نصیبی ہے، نہیں تو اس رات کو تلاش کرنا ہمارے لیے رب کی طرف سے انعام ہے۔ پہلے یہ رات تھی، پورے سال میں کوئی رات بھی بن سکتی تھی، تو حضور نے رب سے دعائیں مانگی، اللہ نے پھر اس رات کو رمضان میں ڈال دی۔ پہلے یہ پورے سال میں سے ایک رات، یعنی اگر حضور کی دعا شامل نہ ہوتی تو پورا سال جاگنا پڑتا رات کو، تب جا کے وہ رات نصیب ہوتی، لیکن وہ ہم میں سے اتنی عاشق نہیں ہے جو ہر رات جاگتا رہے۔ پھر حضور کی رحمت للعالمین نے یہ کرم کب آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں حضور 10 دعا ہوئے، دعا مانگتے رہے، اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ ہم نے 11 مہینوں سے اس رات کو نکال کر رمضان میں داخل کر دیا۔ پھر پورا مہینہ حضور نے اپنی امت کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ اس رات کو تلاش کرو، یعنی ہر رات کو جاگنا تھا اس رات کی تلاش کے لیے۔ پھر اس میں حضور نے مزید کرم فرمایا، حضور نے پہلے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، رمضان کے پہلے 10 دنوں میں حضور اعتکاف بیٹھ گئے۔ اول سے لے کر 10ویں کا جب سورج غروب ہوا تو صحابہ کرام پوچھنے کے لیے آئے، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے رات ملی ہے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ 10 دنوں میں نے رات کو تلاش کیا ہے، وہ ادھر نہیں، تم نے آگے تلاش کرنا ہے۔ یعنی اب پھر 20 دن بس کرو، پہلے 10 دن حضور نے نکال دیے کہ وہ لیلۃ القدر پہلے 10 دنوں میں نہیں ہے۔ پھر حضور نے اعتکاف 11 کی رات سے پھر شروع کر دیا۔ پہلے حضور 10 دنوں کا اعتکاف کر چکے تھے، رات نہیں ملی وہاں، پھر حضور نے 11 کی رات سے اعتکاف پھر آغاز کر دیا۔ 20ویں کا جب سورج غروب ہوا تو پھر حضور نے صحابہ کو اعلان فرمایا، اگر کسی نے اعتکاف بیٹھنا ہے یا لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے وہ آخری عشرے کی طرف آ جائے، پھر 20 دنوں میں نے تلاش کیا ہے لیلۃ القدر ادھر موجود ہے۔ پھر حضور نے مزید 20 دن ہمیں آسانی کے لیے عطا کر دی کہ ان میں بھی لیلۃ القدر نہیں ہے۔ پھر آخری 10 راتیں تھیں یا 9 راتیں تھیں، پھر حضور نے مزید کرم فرمایا، حضور نے فرمایا ان آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے تو وہ تاک میں آ جاؤ، جفت کو چھوڑ۔ اب فقط 5 راتیں ہیں جن میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، وہ اگر ہمارے مقدر میں ہمارے نصیب میں آ گئی، یقیناً آئے گی، 5 راتیں ہیں تو زیادہ نہیں، تو انشاءاللہ ہمارا مقدر سمجھ جائے گا اور ہمارا نصیب اونچا کر جائے گا۔ اللہ کو عزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کو عزت ہمیں اس رات کی تلاش کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات سے اللہ ہمیں بہرمند ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعتکاف بیٹھنے والے مرد حضرات مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہیں، بہتر ہے کہ وہ مسجد ہو جہاں جمعہ بھی ہوتا ہے، 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسی مسجد سے دور ہے یا ایسی مسجد میں بیٹھتا ہے لیکن کھانے کا افطاری کا مسئلہ ہے تو پھر وہ ایسی مسجد میں بیٹھ سکتا ہے جہاں 5 گانا نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ اگر وہ مسجد بھی اس کے گھر سے دور ہے تو وہ اپنے گھر کے قریب والی مسجد میں بیٹھ جائے، چاہے وہاں جماعت نہ ہوتی ہو تو پھر بھی اس کو اللہ وہی ثواب عطا فرمائے۔ لیکن اگر وہ شہر کے قریب ہے، اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو وہ جمعہ کے لیے جامع مسجد کی طرف آ سکتا ہے۔ سنتیں اور جمعہ اور باقی سنتیں پڑھنے کا وقت نکال کر آئے گا، باقی ٹائم وہی گزارے گا، یعنی اتنی وقت پہلے وہاں سے روانہ ہو کہ مسجد میں پہنچ کر سنتیں ادا کر کے جماعت کے ساتھ شامل ہو۔ کتاب سننے کے لیے یا مزید زیادہ دیر آنا پہلے اس کو مناسب نہیں، اتنی ٹائم اس کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ وہاں سے چلے پہنچے اور یہاں آ کر سنتیں ادا کرے، جماعت سنے اور فرض جماعت کے ساتھ اس کو نصیب ہو جائے۔ یہ ہے مرد کے لیے شرعی حاجت کے لیے اس جگہ سے نکلنا جس مسجد میں بیٹھا تھا، اور ایک حاجت ہوتی ہے حاجت طبی، جس میں طبیعت کے تقاضے کی ضرورت ہوتی ہے، پیشاب کی حاجت ہے، پاخانہ کی حاجت ہے، احترام ہوا تو غسل کی حاجت ہے، تو ان چیزوں کے لیے بھی وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ لیکن جتنی حاجت اور ضرورت ہے اتنی ہی نکلے گا، جیسے اس کی حاجت پوری ہوئی فوراً پلٹ آنا واپس اس کے لیے فرض ہوگا۔ اگر وہ
تھوڑی سی دیر بھی بغیر حاجت کے مسجد سے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد کی چھت جو ہے وہ مسجد کا حصہ ہے، اور اگر سیڑھیاں مسجد کی حدود میں لگی ہوئی ہیں تو دونوں سے چھت میں بھی جا سکتا ہے۔ اگر آذان دینے کی ضرورت پڑے تو وہ آذان بھی دے سکتا ہے، اگر جب وہ اسپیکر جو ہے وہ دوسری منزل پہ ہے یا تیسری پہ ہے تو وہ آذان دینے کے لیے بھی حاجت شریعہ میں داخل ہے تو باہر جا سکتا ہے۔ نہانا جو ہے وہ فقط ضروری اور شرعی نہانا اس کے لیے، باقی سمائل دور کرنے کے لیے، پسینے سے جان چھڑوانے کے لیے یہ نہانا اس کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر غسل خانہ مسجد کی حدود میں بنا ہوا ہے پھر اس کو نہانے کی اجازت ہے، چاہے وہ 10 مرتبہ ہے، لیکن اگر غسل خانہ لیٹرین ہے، باتھ روم جو مسجد کے حدود سے باہر ہے تو پھر اس کو بغیر ضرورت کے نہانا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مستورات عورتیں اگر اعتکاف بیٹھنا چاہیں تو وہ اپنے گھر میں اعتکاف کریں، لیکن جس جگہ کو انہوں نے اپنے گھر میں نماز کے لیے متعین کر رکھا ہے وہی ان کی مسجد ہے گھر۔ اگر آج تک کسی عورت نے اپنے لیے کوئی جگہ فکس نہیں کی نماز کے لیے تو پہلے وہ کسی جگہ کو اپنے لیے متعین کرے گی کہ میں نے پورا مہینہ یا پورے 10 دن اس جگہ میں نے نماز پڑھی ہے، تو پھر وہ اس کی مسجد بن جائے گی، تو پھر اسی مسجد میں انتخاب کرے گی۔ موسم کے مطابق اس کو ایسی جگہ میں انتخاب کرنا چاہیے کہ جہاں دونوں موسم وہی گزارنے ہیں۔ اگر شدت ہو جائے گرمی کی تو وہ ہوا والی جگہ پر بھی نہیں جا سکے گی۔ جو جگہ وہ منتخب ہے میں نے نماز کے لیے نیت کر لیں، بہتر ہے کہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں دن رات کی ہوا اس کو لگتی ہے، لیکن اگر وہ اعتکاف تو کرے کسی ایک کر میں پھر جا کے باہر سو جائے تو اعتکاف ہو جائے گا۔ جو جگہ بھی وہ متعین کرے گی وہی اس کے لیے ہوگی، اس سے باہر نکلنے سے اس کا اعتکاف ہو جائے گا۔ دعائیں عزت میں اعتکاف والوں کی دعائیں نصیب فرمائے، جو بیٹھے گی اللہ ان کے نصیب میں لے قدر کو شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی ذوق و شوق سے رمضان کی تعظیم، قرآن کی تلاوت کی سماعت کا جذبہ نصیب فرمائے۔